السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولابی العاص بن ربیعۃ بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بے شک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی اپنی نواسی کو، جو ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی زوجہ تھی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو اٹھایا ہوتا تھا آپ نے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو نیچے رکھ دیتے تھے، اور جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب اذا حمل جاریۃ صغیرہ علی عنقہ فی الصلاۃ حدیث نمبر 516، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ روایت نمبر 543 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کان یصلی وہو حامل، کان یصلی یہ فعل ماضی استمراری ہے جو کبھی غالب معنی پر دلالت کرتا ہے اور ہمیشہ وہ معنی نہیں ہوتا، کبھی اس سے خالی فعل سے متصف ہونا مراد ہوتا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد نادر ہے، کبھی کبھار اسے نادر معنی لے جاتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کام کر لیا کرتے تھے، تو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ ہی کیا ہے۔ اور امامہ بنت زینب اس لیے نسبت کی گئی عورت کی طرف تاکہ معروف سلسلہ واضح ہو سکے، اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس خاوند کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، یعنی جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ ان کو اپنی گردن پر اٹھا لیتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار سے کیا تعلق ہے کہ آپ فرضی نماز میں یہ حرکت کر رہے ہیں؟ گویا یہ حدیث کئی ایک فوائد کو حامل ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ بچے کو نماز کے اندر اٹھانے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شفقت اور محبت تھی تو ایک ایک جزی بھی واضح فرما دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل چیز طہارت ہے، تو بچے نے جب پیشاب خانہ نہیں کیا ہوا تو وہ طاہر ہے، اب مستقبل میں وہ کرے گا، اس کا اندازہ یا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اور فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ ایسی چیز کو اٹھانا جس کے اندر نجاست ہو، ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی بالکل اس کا جواز ثابت ہوا، کیونکہ بچے کے پیٹ کے اندر یہ عذیرہ گندگی وغیرہ ہو سکتی ہے، بول و براد ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ فائدہ نمبر 3 کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت اور امت کے ساتھ شفقت ثابت ہو رہی ہے اس روایت کریمہ سے۔ فائدہ نمبر 4 کہ ایسی حرکت جو یسیر حرکت ہے، بالکل معمولی سی حرکت ہے، وہ نماز کے اندر جائز ہے۔ تو سابقہ چند ایک روایات کے تحت ہم نے سیکھا تھا کہ نماز کے اندر حرکت کی 5 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، یعنی ایسی حرکت جس پر نماز کا واجبی رکن کھڑا ہوا ہے تو اس حرکت کو کرنا واجب ہے، ایسی حرکت جس پر مستحب فعل کھڑا ہوا ہے تو اس حرکت کو کرنا مستحب ہے، اور ایسی حرکت جو مباح ہے جس کو کرنا اور نہ کرنا برابر ہے تو اس میں انسان کو اختیار ہے، اور ایسی حرکت جس میں کوئی ناپسندیدہ کام کھڑا ہوا ہے اگر وہ انسان کرے گا تو مکروہ ہوگا، اور ایسی حرکت جس پر حرام کام کے ارتکاب ہو تو وہ حرکت کرنا بھی حرام تصور ہوگا، جس کی مثالیں ہم نے اپنے سابقہ دروس میں دی ہوئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک صحیح فائدہ یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کی نسبت اس کی ماں کی طرف کسی صحیح غرض سے کرنا یہ بالکل اس کا جواز ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ کی نسبت کو اس کی ماں کی طرف کر رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر۔ اور آخری فائدہ اور بڑا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کا نماز کے اندر کسی کام کی طرف مشغولیت انسان کی ہو جانا، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، تو ایسا کام جو انسان کو تھوڑا سا مشغول کر رہا ہے وہ کام کر لیا جائے گا، لیکن سجدے کی حالت میں وہ مشغولیت بھی چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ مشغولیت سجدے کی وقت چھوڑی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے جواز الصلاۃ ثابت ہوا بحمل الجاریہ بحمل الولد،
یعنی حرکت یسیرہ کو اختیار کرتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ثابت ہوا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔